اچھا جب بات ہوتی ہے کہ جی بیہائنڈ دا ڈور کانٹیکٹس ہیں، روابط ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو آپ کی پارٹی بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. آج بیرسٹر سیف صاحب نے خود 2 دھماکے کر دیے ہیں، ذرا سن لیجئے کیا کہتے ہیں. خان صاحب نے 1-2 مرتبہ کہا بھی ہے کہ ہاں مجھ سے رابطے ہوئے ہیں اور میں مختلف لوگ آتے جاتے ہیں جو ان سے ملتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو وہ جا کے خان صاحب کو میسج وغیرہ دیتے ہوں گے. اور خان صاحب نے 1-2 مرتبہ میڈیا میں کہا میری اور بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تو ہم نے خان صاحب کو یہی کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈی چوک کی بجائے کسی اور جگہ کریں اپنا یہ جلسہ اور احتجاج. خان صاحب نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنگجانی میں کر لیں. یہی میسج میں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی کنوے کر دیا. لیکن بعد میں گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے بعد میں کہا کہ جی بی بی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتی یہ بات. اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم سمجھتے تھے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں دیٹ از دا لاسٹ ورڈ، ایبسولوٹ لاسٹ ورڈ ہے. اب بیرسٹر سیف صاحب خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو پیغام دیا، بی بی نے کہا میں نہیں مانتی. پھر انہوں نے پہلے کہا کہ خان صاحب سے لوگ مل رہے ہیں، روابط ہو رہے ہیں. تو پھر اگر روابط بھی ہو رہے ہیں اور بی بی نے اگر اتنی بڑی بات نہیں مانی تو پھر ہو نہیں سکتا جیسے جو خبریں ہیں کہ بی بی ان کی رہائی کے لیے اور بھی کوششیں کر رہی ہے. اور خان صاحب نے کہا آن دا ریکارڈ کہ بی بی جو بھی کر رہی ہیں میرے لیے کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا کہ روابط پھر چل رہے ہیں. خود خان صاحب کے ساتھ بھی لوگ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مل رہے ہیں مجھے آ کے. ان کی بات مانے نہ مانے آبویسلی وہ ڈفرینٹ بات ہے. اور بی بی نے اگر اتنی بڑی بات نہیں مانی تو پھر اس کا مطلب ہے ان کی ملاقاتوں والی خبروں میں صداقت تو ہے نا، وہ اسٹل آن اے رون ہے. دیکھیں نہیں یوں نہیں ہے جو آپ نے بات ابھی سنائی ہے. جو سنگجانی والی بات نہ ماننے والا واقعہ ہے اس میں تو بی بی نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے اعتبار نہیں ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے، میری ان سے براہ راست بات کرائیں. انہوں نے خان صاحب کی بات کو رد نہیں کیا، اس لیے تاثر نہ لیں. انہیں صرف یقین نہیں تھا کہ یہ ان کی طرف سے بات آئی ہے یا نہیں آئی، یا اس کو ٹھیک پیرائے میں ان تک پہنچایا گیا ہے یا نہیں پہنچایا گیا. جہاں تک تعلق ہے روابط کا اس پہ ہی آپ کا انالیسس ہے کہ اس پہ آپ کی بشا بی بی سے ایگزیکٹلی بات ہوئی بھی ہے اس موضوع پہ؟ جی ایگزیکٹلی یہی بات ہے، یہ بالکل یہی بات ہے. اسی طرح ہوا، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں خان صاحب کا حکم ہے میں نہیں مانوں گی، ایسا نہیں ہوا. انہیں صرف یہ یقین نہیں تھا کہ واقعتاً یہی ان کا. تو ان کے لیے بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈاپور کریڈیبل لوگ نہیں ہیں کہ ان کی بات پہ اعتبار وہ نہیں کرتی. ان کے نزدیک یہ دونوں کی کیا وفاداری مشکوک ہے؟ آخر ایک چیف منسٹر ہے. ایسے نہیں ہے. دیکھیں علی امین صاحب تو نہیں تھے، ملاقات بیرسٹر سیف کی اور بیرسٹر گوہر کی ہوئی تھی غالباً. تو پھر ان دونوں پہ اعتبار نہیں ہے ان کو. اس کے بعد اعتبار کی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ شاید سمجھا کہ جو ماحول ہے وہ شاید ان تک کمیونیکیٹ خان صاحب تک نہیں ٹھیک ہوا. وہ چاہتی تھی کہ ان کی براہ راست بات ہو تاکہ چیف اس میں کمیونیکیٹ. آئی ایم سوری فار پیسٹرنگ یو آن دس، لیکن اس میں اتنی کنفیوژن کی کیا بات ہے؟ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے خان صاحب نے کہا یہ بات ہے، اس میں کمیونیکیشن کون سی کمپلیکیٹڈ کمیونیکیشن ہے؟ یہی بات ہے نا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا میری بات پہ اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے. دیکھیں اس ماحول میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی براہ راست بات ہونی چاہیے، اور اس کی پھر بعد میں کوشش بھی ہوئی لیکن براہ راست بات نہیں ہو سکی. تو لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں تو لوگ ملتے ہی ہیں نا. براہ راست ملاقات کا وقت بھی ہوتا ہے، ہفتے میں دوستوں کی ملاقات ہے، سیاسی رفقا کی ملاقات ہے. تو اس دوران اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ ایک پاسبلٹی ہے، یوں ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بات چلاؤں، تو اس طرح کی بات خان صاحب سے ہوتی ہے. لیکن وہ بالکل نہیں چلاتے بات کو. وہ کہتے ہیں میں اپنے اصولی موقف پر کھڑا ہوں، اگر رہائی میری ہونی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہو، مجھے بری کیا جائے یا ضمانت دی جائے، کوئی ڈیل میں نہیں کروں. لاسٹ کویسچن، روابط کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کے روابط. لاسٹ کویسچن، رن آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی. اب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جمعرات والی سیٹنگ میں کمیشن پہ نہیں مانتے تو یہ ختم ہے، کانورسیشن، ڈائلاگ از اوور. وہ کہتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پورے ٹی او آرز لے کے آئیں گے کہ کمیشن میں کون ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے ٹی او آر کیا ہوں گے. کیا آپ ایک کمپلیٹ بلو میپ، ایک روڈ میپ لے کے جا رہے ہیں ٹی او آرز وغیرہ سب کے ساتھ، کہ یا سمپلی آپ وہی 2 مطالبے دیں گے کہ یہ ہمارے مطالبے ہیں؟ کیا آپ کمپلیٹ پیپر ورک لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ کوئی ٹی او آرز بھی دینے ہیں. اگر وہ حامی بھریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں اور ٹی او آرز ڈرافٹ کر لے تو وہ کیا جا سکتا ہے اس وقت.
لیکن لے کے نہیں جا رہے. ٹی او آرز نہیں ہوں گے, 2-3 جملے ہوں گے, وہ بیٹھے بیٹھے لکھ دیں گے. روز ہم پٹیشنیں لکھتے ہیں 20 صفحوں کی 1 گھنٹے میں, تو 4 جملے لکھنا کوئی مشکل نہیں. میں وہاں ہوں گا, میں لکھ دوں گا اگر ٹی او آرز مانگے گئے تو. چلے سلمان, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین نے باتیں سنی, ابھی تک لگ یہ رہا ہے ابھی بھی وہ بار بار ٹیلی ویژن شوز میں ہر جگہ گورنمنٹ کہہ چکی کہ ہمیں ایک ڈیٹیلڈ روڈ میپ چاہیے, ورنہ یہ باتیں اس دن ختم نہیں ہو سکتی. اب اگر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن پہ پی ٹی آئی سیریس ہے تو وی وڈ ہوپ کہ یہ پھر پورا روڈ میپ ہی لے کے جائیں, ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہ نیگوسیشن ایک سٹل بورن چائلڈ ہے جو شاید پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی طبعی موت مر چکا ہے.